مالك الحق المبين قاصم الجبارين مبين الظالمين مدرك العارفين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وقال وقبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. یہ لائٹ نہیں کوئی اضافہ ریکارڈنگ کر رہے تھے وہ والی لائٹ وہ یہ نہیں آئیے مولانا جتنا آگے تشریف لا سکتے ہو تشریف لے آئیے یہ لوگ کون سی جگہ بناتے ہوئے تھے تو سب سے مناسب ممبر ہے سورہ روم آیت مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے اور ویسے بھی آپ آمد تیمم برخاست حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب قبلہ دوبارہ تشریف لا چکے. آج کا بیان بھی انہیں کا ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے اس امتحان میں انتظامیہ نے ڈال دیا. یہ گفتگو مجھے کو کرنا پڑ رہی اور اس حوالے سے میری ایک گزارش شروع کی چند مجالس کا جو میرا عنوان تھا اس کے حوالے سے مجلس کے درمیان گزارش کرنا پڑے گی. ابھی تو میں سورہ روم کی آیت کو تو روزانہ تلاوت کر رہا ہوں. آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی بھی تلاوت کی اور جن لوگوں نے میری مجلسیں بہت زیادہ انٹرنیٹ پہ سنی انہیں معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ وہ آیت ہے جسے میں بہت زیادہ تلاوت کیا کرتا ہوں کیونکہ اس میں ان صاحبان ایمان کے لیے مکمل پیغام. قرآن کریم کا جو پیغام ہے بعض اوقات کہیں مبہم ہوتا ہے تفصیل بعد میں آتی ہے, کہیں پہ مجمل ہوتا ہے بیان بعد میں آتا ہے, کہیں پہ کوئی عام بیان ہے اس کا خاص بعد میں آتا ہے, لیکن یہ مکمل پیغام. اور وہ یہ پیغام یہ ابھی میں ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آج کی مجلس کا اپنا عنوان پہلی آیت کی روشنی میں اتنا طویل ہو جائے کہ اس آیت تک بات نہ پہنچے. میں نے آیت کا ریفرنس دیا آیت نمبر 89 سورہ بقرہ تاکہ اگر آج بیان نہ بھی آ سکے تو آپ جا کے قرآن کی تلاوت کے درمیان اس کا ترجمہ دیکھ لیجیے. آیت کا پیغام یہ اور یہ آیت ایک طرح سے میں یہ عرض کروں کہ خاص ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو آخری امام کا انتظار کر رہے ہیں, جو آخری امام کو نہیں مانتے یا مانتے ہیں مگر ان کے پاس انتظار کا کوئی عقیدہ نہیں. شاید یہ آیت ان کے لیے ہے بھی.
فقط اس گروہ کے لیے ہے کہ جو آخری امام کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہا، اور پھر اس میں اگر کوئی ایسا بھی جس کا یہ خیال ہے کہ آخری امام کے آنے کے بعد حکومت تو ہماری ہوگی، جو ہمارا دل چاہے گا وہ ہم کریں گے، ساری دنیا کا اختیار اور اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اس کے لیے تو خاص طور پہ ہی آئے گا۔ بہت سارے صاحبان ایمان امام کا انتظار، امام کو امام مان کے کر رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امام کے آنے کے بعد زمین اپنے خزانے ان لوگوں کے لیے اگلے گی کہ نہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ امام کے آنے کے بعد ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی کہ نہیں، روزی کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں، ہر جسمانی اور روحانی نقص و عیب ختم ہوگا، ان کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ امام امام ہے، اگر ان کے آنے کے بعد ہماری پریشانیاں اور بھی بڑھ گئی، اور ایسا ہوگا، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ امام کا آنا بس بجلی کے بٹن کی طرح سے ہے کہ بٹن دبایا روشنی آ گئی، امام آئے سارے مسئلے ختم ہو گئے، تو یہ غلط فہمی۔ امام کے آنے کے بعد تو دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی لڑائیاں اور جنگیں ہوں گی، لیکن بہرحال اب یہ تو ایک بالکل ایک نیا موضوع، ایام فاطمیہ میں جو سورہ روم کی روشنی میں شوہر اور بیوی کے رشتے کے حوالے سے پیغامات کیے جا رہے تھے، اس سے ہٹ کے ایک موضوع شروع ہو گئے، لیکن چونکہ بہت سی جگہوں صاحبان ایمان پہلی قسم میں نہیں آتے جن کے بارے میں نے عرض کیا، امام کو حجت خدا سمجھ کے امام کا انتظار کر کے امام کا ساتھ دینے والے، چاہے امام کے آنے کے بعد ان کو راحت ملے کہ مصیبت، یہ مصیبت میں خاص حوالے سے کہہ رہا ہوں، یعنی امام کے آنے کے بعد انہیں راحت ملے کہ ان کا امتحان بڑھ جائے، امام کے آنے کے بعد انہیں صحت ملے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہو جائے، امام کے آنے کے بعد ان کی روزی کا مسئلہ حل ہو کہ حل نہ ہو، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ امام ہے، آقا ہے، مولا ہے، آئے گا، بلائے گا، ہم جائیں گے۔ لیکن اگر صاحبان ایمان کی کوئی دوسری قسم بھی ہے کہ بھائی ہم تو اس لیے امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہمارے سارے مسئلے، یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تو اس کے لیے یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 89 بہت اہم، اور شاید اسی آیت کی تلاوت کیے بغیر پچھلے 6 دن میں سے کسی دن میں نے عرض کیا وہ اسی آیت کے حوالے سے تاریخ تھی، مرحب کو اس کے باپ نے تیار کیا تھا پیغمبر اسلام کی مدد میں، اور وہی اسلام کے بڑے دشمنوں میں سر فہرست آئے، خیبر کی ساری دولت جمع کی گئی تھی پیغمبر کی مدد کے، ہر مرنے والا ایک چھوٹا سا حصہ اپنے وارثوں کو دیکھ کے باقی یہ وصیت کر کے خیبر کو رقم بھجواتا ہے کہ جب آخری نبی آئے تو یہ پیغمبر کو دے گا، اور اسی میں ضمناً یہ ایک جملہ اس کا خیبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ بھی واضح ہو جائے کہ اللہ کے رسول جب مدینے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان کے طور پہ قیام کیا، ہر ایک کو معلوم حج اور عمرے کی زیارت کرنے والے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں، اگر کہ حرم کا صحن آج کل اتنا بڑا کیا گیا کہ یہ چیزوں کو ختم کرنا لازم تھا، ضروری تھا، لیکن وہ جگہ اب تک موجود، اگر تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ یہ گھر بھی حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا، وہ تو ایک محافظ کے طور پہ، کیئر ٹیکر کے طور پہ، امین کے طور پہ اس گھر میں بٹھائے گئے۔ یمن کے بادشاہ نے جب مدینے کا دورہ کیا تھا، جب مدینہ تھا بھی نہیں، یثرب پہلا تھا، تو خاص اس گھر کو خرید کر آخری رسول کے لیے تحفہ رکھا، اور اپنے سرداروں میں سے ایک کو اس کا محافظ مقرر کیا کہ تم مرے تو اپنے بیٹے سے، اور وہ مرے تو اپنے بیٹے سے، اور وہ مرے تو اپنے بیٹے سے، اور وہ مرے تو اپنے بیٹے سے، یہ وصیت کر گیا۔ شاہ یمن یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ تو خیر یہ میں نے اس لیے عرض کیا
کہ رسول کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں، یہ ساری تیاریاں ہو رہی ہیں. شہر مدینے کے ابو ایوب انصاری کے مکان سے لے کر خیبر کے قلعے کی ساری دولت اور ساری فوج. اب یہ اپنی جگہ ایک الگ سوال ہے کہ پھر یہ اینٹی کلائمیکس ہوا کیسے؟ یہ دولت رسول خدا کے لیے تھی، وہ رسول خدا کے خلاف کیسے استعمال ہوئی؟ بڑی مجبوری کے عالم میں خیبر پہ حملہ کیا گیا، جب وہاں رہنے والے باز ہی نہیں آ رہے. مسلسل خیبر سے وہ سازشوں کے سلسلے جاری ہیں جس کے نتیجے میں مدینے کو ایک لمحے کے لیے بھی چین و آرام نہیں مل رہا. تب اب وہ تو خیر میں نے بات کو ذرا سا طولانی کر دیا، تو آخر یہ تبدیلی کیوں؟ شاید اتنا یہ ہمارے لیے دلچسپ اور اہم مسئلہ نہ ہو. اگر ہم بھی کسی کا انتظار نہیں کر رہے ہوں، لیکن چونکہ ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اس کے ظہور کے بعد بھی یہی تاریخ ریپیٹ ہونے والی ہے، انتظار کرنے والے پیچھے رہ جائیں گے جن کے پاس اس امام کا کوئی عقیدہ ہی نہیں وہ آگے بڑھ جائے. جنرلائز بات نہیں کر رہا، سب کی بات نہیں کر رہا، بہرحال ایک بڑی پرسنٹیج اور تعداد ہو. خیر اب یہ تو سورہ بقرہ کی آیت جو اس کا ترجمہ کیے بغیر میں ذرا اس لیے تفصیل میں چلا گیا کہ ہماری قوم کا آج کل کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ. اور اس کو اگر فی الحال یہاں پہ سمیٹ اپنے اصل عنوان پہ آؤں تو وہی ایک جملہ جو میں نے تیسری یا چوتھی مجلس میں عرض کیا، اور وہ یہ کہ یہ سارا مسئلہ پیدا اس لیے ہوتا کہ ہم دین لیتے ہیں بغیر عالم کے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے مسجد اور امام باڑے ہو لیکن بغیر کسی عالم دین. کوئی میڈیکل سینٹر بغیر ڈاکٹر کے نہیں چلایا جاتا، کوئی کالج بغیر کسی استاد یا پروفیسر کے نہیں چلایا جاتا، مذہبی ادارے بغیر عالم ہی کے ہم کو چلانا، جس کے نتیجے میں جو ہاف نالج یا آدھی معلومات ہوتی وہ کبھی عقیدے کی اس منزل پہ ہم کو پہنچا دیتی اور کبھی عمل میں جو ہمارے ساتھ تماشے ہوتے. اب لاعلمی کی انتہا دیکھیں کہ دنیا کے ایک ایسے علاقے میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا، میں کوئی ایسا اشارہ نہیں کر رہا کہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ ممبر سے ان کی توہین کی جا رہی ہے، لیکن اب تک مجھے اس پہ یقین نہیں آتا، لیکن بہرحال وہاں پہ یہ مسئلہ شرعی مشہور. ایسے علاقے میں جانے کا موقع ملا کہ جہاں صاحبان ایمان میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا. آپ کہیں گے مولانا اس کے لیے آپ اتنی دور کیوں گئے؟ ہمارے محلے میں آ جاتے، ہمارے شہر میں آ جاتے، ہمارے گاؤں میں آ جاتے. نہیں، بات یہ نہیں، نماز کی اہمیت کو ہر ایک جانتا. شہزادی کونین کے مسائل کے حوالے سے میں نے جملہ عرض کیا تھا نا، ایک ہاتھ دیوار پہ رکھ کے دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا سوال کہ وہ مصلے تک جا رہی ہیں لیکن مصلے پہ جا رہی ہیں. تو نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. اور جو کل والا اعلان تھا پورا تو آج ہوگا نا کہ ایک روایت کے مطابق 15 جمادی الاولیٰ چونکہ امام معصوم کی ولادت کی تاریخ بھی ہے تو ہم صحیح طریقے سے جشن تو نہیں منائیں گے لیکن ذکر امام کریں گے. تو چوتھے امام کے حوالے سے کون نہیں جانتا کہ نمازوں کی کیا فضیلت و اہمیت ہمارے سامنے ہے. ہم اپنے آرام دہ گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ میدان کربلا کے 18 لاشوں کے بیچ مغرب و عشاء کی نماز کس اطمینان اور آرام کے ساتھ انجام دے رہا. یہی وجہ ہے کہ ہر معصوم عبادت میں ہر پہ آخر ہے لیکن لقب چوتھے ہی کا بنا زین العابدین، سید الساجدین یا خالی سجاد. اور چوتھے امام کی زندگی میں بہت سرسری نگاہ ڈالی جاتی تو 2 جملے ہی اس تمام بحث کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی، جو ہماری قوم میں آج اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے جس کے نتیجے فرقے بن گئے اور ایسے
کہ شاید ایک دوسرے کو مومن سمجھنے کو تیار نہیں. دنیا کا نقشہ اگر آپ دیکھیں گلو تو مشرق میں سب سے آخری جو بستی ہے وہ نیوزی لینڈ کے کچھ شہر ہیں کہ جہاں پہ صاحبان ایمان ہوتے ہیں. اور اگر مغرب میں دیکھیے تو بالکل آخر میں آپ کو وینکوور، سیاٹل اور لاس اینجلس، یہ مغرب میں بالکل آخر میں. پھر وہی سمندر آ جاتا ہے جو گھوم کے نیوزی لینڈ تک پہنچتا، پیسیفک اوشین یا بحر الکاہل. اب یہ ساری دنیا جہاں بھی جا کے دیکھیں، بہت بڑی جماعت ہو یا 12 آدمی ہو، 12 ٹوٹل، وہاں بھی کم از کم 2 گروہ تو ہوں گے. یہاں پہ 12 ہیں گنے ہوئے، وہاں پہ 3 الگ الگ امام بارگاہ اس حوالے سے ہیں کہ یہ ان کے دشمن ہیں اور وہ ان کے. ذاتی نہیں، ایک تو ایگو پرابلم ہوتا، ایک ہے نہیں نظریات کے اعتبار سے کہ وہ غلط ہے، وہ شیعہ سے باہر. 12 آدمیوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن یہ تو ایک ایسا موضوع جسے بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. یہ اشارتاً بات کیوں آ تو اب اس کے اندر ایک بحث یہ بھی آ جاتی ہے، جہاں پہ اختلاف پیدا کرنا ہوتا ہے، اختلاف کی جگہ نہ ہو تب بھی ایک بحث اس کی آ جاتی ہے، جو شاید یہاں تو موقع نہیں ہے لیکن دنیا میں کئی جگہ ملے. رمضان عید کا چاند منڈے کو ہوا کہ ٹیوزڈے کو 2 فرقے بن گئے. اچھا آپ پیر والے، اچھا ماشاءاللہ آپ منگل والے. اور یہ خالی بات مذاق سے آگے بڑھتے بڑھتے صاحبان ایمان میں ایسا ڈیویژن پیدا کر دیتے. اور اسی میں یہ بحث کہ چوتھے امام کی زندگی کو 2 جملوں میں اگر آپ دیکھیں، اس کائنات کی تاریخ چوتھے امام سے بڑا نمازی شاید کوئی نہیں گزرا، شاید کا یقیناً زین العابدین. اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ یہ لقب بھی شیطان نے اس وقت دیا تھا جب امام نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سانپ بن کے آتا ہے اور امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو چبا رہا. فضیلت جس کا اقرار دشمن بھی کرے، اور ایسا دشمن، شیطان بہت برا ہے لیکن اس جیسا تجربہ کار بھی دنیا میں کوئی نہیں. وہ آدم سے لے کے قیامت تک ایک ایک کی عبادتوں کو دیکھے ہوئے وہ کہتا ہے کہ زین العابدین، سید الساجدین، سجاد، چوتھے امام سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں اور چوتھے امام سے بڑا ماتمی بھی کوئی نہیں. البکاؤن خمس، جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک رونے والے تو صرف 5 گزرے. صیغہ مبالغہ. جن میں ایک نام ہمارے چوتھے امام کا ہے، اس امام نے یہ ارشاد ہمارے سامنے پیش کیا جس امام کا اپنا لقب صادق ہے، میرے دادا سے بڑا ماتمی کوئی نہیں. 2 چیزیں آپس میں ٹکرانے والی ہے ہی نہیں. چوتھے امام کی سیرت کے صرف یہ 2 جملے. نماز میں کوئی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، چوتھے امام سے ماتم میں بھی کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا. بتایا جو نمازی ہے وہ ماتمی ہے، جو ماتمی ہے وہ نمازی. یہ مختصر تھا، میں نے صرف 2 جملوں میں عرض کیا. وہ چوتھا امام مختلف موقع پہ مختلف حوالے سے نماز کی اہمیت بھی بیان کر رہے اور وہ تربیت بھی مکمل کر رہے جو کل کی مجلس میں شہزادی کونین کے حوالے سے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ آخر آدمی کسی دنیاوی لذت کو اور آرام کو اور مزے کو اور فائدے کو اور عیش کو اور عشرت کو کیوں چھوڑے. کوئی ایسی اس کے سامنے کوئی ایسا انسینٹو، کوئی ایسی ترغیب، کوئی ایسا مسئلہ ہونا چاہیے جس کے خاطر یہاں کی دولت کو چھوڑے، قربانی دے. تو کل شہزادی کی زندگی کا ایک واقعہ، چوتھے امام کی زندگی کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ. آج کی مجلس کے اختتام تک جب ہم پہنچے تو مجلس کا عنوان یہ بن جائے گا کہ شہزادی کونین اور چوتھے امام کے حالات میں مماثلت، میچنگ، کتنے سملر حالات. تو اب یہ الگ الگ ابھی جملے آ رہے ہیں. شہزادی نے بتایا اچھا لباس تو وہ ہے جو قیامت میں تمہیں واپس ملے. وہ جو پیغام اس حوالے سے دیا جا رہا ہے
وہ چوتھے امام کا کتنا مشہور واقعہ ہے، گھر میں آگ لگ گئی۔ ہر سال آپ شعبان میں چوتھے امام کی جو ولادت یہاں مناتے ہو، میرا اندازہ ہے کہ یہاں کے کیلنڈر کے اعتبار سے ولادت کی محفل شعبان میں ہوتی، اور 25 محرم کی جو شہادت کے مجلس آپ سنتے ہوں گے، یہ واقعات کو ہر دفعہ پڑھا جاتا، گھر میں آگ لگ گئی، اور ایسی آگ، اور ایسی سخت آگ، اور ایسی خطرناک آگ، سارے گھر والے گھبرا کے نکلے، بچوں کی جان بچانا ہے، مخدرات، عصمت و طہارت، غلاموں نے، کنیزوں نے بالٹیوں میں پانی بھر بھر کے آگ کو بجھایا۔ گھر میں آئے تو دیکھا چوتھا امام آگ لگنے سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا، آگ لگی، فریاد بلند ہوئی، شور ہوا، سارے گھر والے متاثر ہوئے، آگ بجھی، اور چوتھا امام اسی حالت میں، اسی انداز سے اپنی نماز کو جاری کیے ہوئے، نماز ختم۔ اصل پیغام یہ نہیں، اصل پیغام اس کے بعد کا جملہ، نماز ختم، امام سلام پھیر کے دیکھا، اور چلے ہوئے دروازے، جلی ہوئی کھڑکیاں، یہ جلی ہوئی دیواریں، گھر والے موجود، پوچھا یہ سب کیا ہوا؟ اب حیرت بڑھی، فرزند رسول کیا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے نماز کو توڑنا صحیح نہیں سمجھا، اس لیے آگ لگی اور آپ نماز میں رہے۔ آپ کا جملہ تو بتا رہا کہ آپ کو ظاہری اعتبار سے خبر تک نہ ہوئی کہ آگ لگی۔ امام کہہ رہے ہیں یہ سب ہوا کیا؟ یہ میں نے نماز شروع کی تھی، یہ دیوار بھی صحیح تھی، یہ دروازے بھی صحیح تھے، کھڑکیاں بھی صحیح۔ گھر والوں کی حیرت، آپ کا پتہ چلا ہو اور اللہ کی نماز کو توڑا نہ گیا ہو الگ چیز، یہاں تو جملہ یہ بتا رہا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلا کب آگ لگی کب آگ بجھی۔ مولا اتنی زبردست اور سخت اور خطرناک آگ، اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر کس چیز نے آپ کو یہ دنیا کی آگ سے بے خبر کر دیا؟ کہا جہنم کی آگ کے خوف نے دنیا کی آگ کا خیال اور خبر میرے دل سے نکال دیا۔ یہ پیغام دیا شہزادی نے، کل جو پیغام دیا وہ جنت، چوتھے امام نے جو پیغام دیا جہنم، یہ دونوں ملائیں گے تو مومن صحیح مومن بنتا۔ رسول بشیر بھی ہے، رسول نذیر بھی ہے۔ شہزادی نے بتایا تو قربانی دو گے جنت میں اس کا بہترین صلہ ملے گا، واقعہ کل آپ سن چکے۔ اور چوتھے امام نے بتایا کہ اگر جہنم اور آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے فوکس، تو نہ شراب کی جانب ہاتھ بڑھے گا، نہ بے حجابی کی جانب، نہ نماز قضا کرنے کو ایک فخر سمجھو گے، نہ حرام کھانے، نہ زبان پہ کسی کی غیبت آئے گی، نہ کانوں میں کوئی گانے کی آواز پہنچنے پائے گی۔ اگر یہ احساس رہے جو دادا علی اپنے بھائی کے ہاتھ پہ آگ رکھ کے پیغام دیا، وہ پوتے علی نے اپنی نماز کے ذریعے سے محسوس کیا۔ وہ تربیت کا سلسلہ وہی جاری ہے کہ شہزادی فاطمہ سے سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن یہاں پہ ایک حقیقت اور عرض کروں، اور یہاں پہ میں سورہ روم کی آیت سے ذرا جلدی ترتیب کے بغیر اپنا موضوع ملاؤں، تاکہ جو میرے پاس آدھا گھنٹہ بچا ہے مسائل سے پہلے کا، 14 سال کے بعد جو میں آپ کی خدمت کے لیے آیا، اور انشاءاللہ دوبارہ دوسرے 14 سال کے بعد آؤں گا، تو یہ عنوان کو کم از کم ایک منزل تک پہنچاتے جاؤں۔ سورہ روم، چوتھے امام کی سیرت کو یہاں روکیے، اور پھر آئیے شہزادی کو، اور پھر واپس ہم آتے ہیں شہزادی اور چوتھے امام کے حالات۔ لیکن ایک جملہ ادھار ہے تیسری مجلس کا، اور درمیان کی 2 مجلسیں آدھے جملے کو واضح کر چکی۔ میں نے عرض کیا کہ چوتھے امام زندگی کا ایک اہم پیغام یہ امام زمانہ کو شاید سب سے زیادہ یاد دلایا، اور ساتھ میں ایک جملہ کہا کہ امام زمانہ کی سب سے زیادہ تیاری شہزادی کونین نے کروائی۔ تیاری انہوں نے کروائی ہے، یاد انہوں نے دلایا۔ باقی ہر معصوم، حتی اللہ کے رسول
پہلی حدیث تو رسول ہی کے ہمارے سامنے آتی، پہلی سے مطلب امام زمانہ کے حوالے سے پہلا پیغام. بہت ساری حدیثیں، لیکن پہلا پیغام کہ میرا مشن انکمپلیٹ ہے، مکمل کرے گا زمانے کا امام. اور یا رسول اللہ کب مکمل کریں گے؟ تو آخری زمانے کی کتنی ساری نشانیاں پیغمبر بتا کے گئے، جن میں سے ایک وہ مشہور نشانی کی ہے کہ جب شراب کو شربت کے نام پہ حلال کیا جائے اور سود کو نفع کے نام پہ حلال کیا جائے اور رشوت کو تحفے کے نام پہ حلال کیا جائے اور گانے بجانے کو تفریح کے نام پہ حلال کیا جائے. بلکہ 4 میں سے 3 باتیں نہج البلاغہ میں بھی مولا نے بتائی. مگر پہلی بات، اللہ کے رسول، شرابیں ہمیشہ پی جاتی رہی ہیں، آخری زمانے میں لوگ بڑے ہوشیار ہو جائیں گے، ایکسپرٹ. پہلے شراب کو حلال کریں گے پھر پیئیں. حرام سمجھ کے پینے کا کیا فائدہ اور مزہ؟ مزہ تو جب ہے پہلے اس کو حلال بناؤ. چنانچہ ہر معصوم، بلکہ اگر آپ تاریخ کی گہرائی میں جائیے اور حدیث کی، تو پیغمبر سے پہلے کہ انبیاء نے بھی آخری امام کو پیغام دیا اور تیاری کروائی. لیکن آخری امام کا ساتھ دینے کے لیے عملی تیاری سب سے بہترین ہمارے سامنے اس کے لیے سیرت شہزادی، سیرت سیدہ اور یاد دلانا. اب یہ جملہ پہلا حصہ تو تھوڑا بہت آ گیا. شہزادی نے تیاری کیسے کرائی؟ 6 دن کی مجلسوں میں نے 2 چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا. نمبر 1، شہزادی کا علم، مصحف فاطمہ، اور اس کے علاوہ شہزادی سے لوگوں کا سوال کرنا اور شہزادی کا جواب دینا اور خطبہ زہرا، یہ ساری چیزیں آئی. اب یہاں رک کے مجھے ایک بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ مجلس کے بیچ میں ایک اعلان کروں گا. ایک طرح سے اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی ہی مجلس کے بعد ایک سوال و جواب کا سیشن یہاں پہ رکھ دیا گیا. بہت سارے سوال ہیں، کچھ کے میں نے جواب دیے، زیادہ تر کے جواب کا وقت ہی نہیں دیا. اور اس کے بعد بھی لوگوں کے سوالات میرے پاس آتے رہے. اس وقت بھی میرے لباس کی جیبوں کئی ایسے پرچے ہیں جو 2-3 دن مختلف لوگوں نے اپنے سوالات کیے. میں نے اس کا تذکرہ تک نہیں کیا، کیونکہ اگر میں ان سوالات کو خالی پڑھتا ہی تو شاید 2 دن کی ساری مجلسیں، ایک پرچے میں 15 سوال تھے. خوشی بھی تھی لیکن میرے پاس وقت نہیں تھا. لیکن یہ وقت نہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جو واجب ہے صاحبان ایمان کے لیے پوچھ رہے ہیں تو ہمیں ان کی مدد کرنا. جو میں نے یہ سوالات سارے روک لی اور جواب نہیں دی، اور ابھی بھی میرے پاس سوال ہیں، تو صرف اس کہ جس علاقے حجت الاسلام مولانا ہاشم جعفری صاحب جیسا مقدس و باعمل عالم حقیقی موجود، اور جیسا کہ مجھے اندازہ ہوا سوال و جواب کے سیشن کی ایک بڑی تعداد صحیح معنوں میں مولانا سے استفادہ بھی کر رہے. لیکن یہ تو ہر مرد، ہر عورت، ہر بڑے، ہر بچے کی ذمہ داری ہے. مولانا زحمت اٹھا کے یہاں تک آ گئے، گویا کنواں پیاسے کے پاس پہنچ چکا. کچھ تو صاحبان ایمان کو بھی اپنی ڈیوٹی انجام دینا. جتنے یہ سوالات اور اس کے علاوہ وہ سب آپ پورا سال مولانا آپ کے درمیان ہے، آپ وقتاً فوقتاً کے دریافت کرتے رہتے، اور اس میں قائلی اور سستی نہ کیجیے. ورنہ علم سیدہ کے حوالے سے اب وہ جملہ میں عرض کروں جس کے حوالے سے چوتھے امام کی عبادت کی بات آئی کہ جس علاقے میں گیا وہاں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے. نماز ان کی نگاہ میں کوئی بہت معمولی عبادت. ان کا خیال یہ ہے کہ نماز محب اہل بیت کو تو پڑھنا ہی نہیں چاہیے، دشمنوں کی چیز. اب اس قسم کے خیالات نہیں، نماز کی اہمیت کو بھی جانتے اور پریشان بھی ہے کہ نماز پڑھی کیسے جائے. ہم نے کہا آپ کو سکھا دیتے، ایسے کہیں الٹا ہوتا. دنیا کا ایسا ایک علاقہ بھی ہے بہت مشہور، بہت پڑھا لکھا، بہت ہی ترقی یافتہ،
ایئرپورٹ سے لے چلے جو امام باڑے کے منتظم تھے. کہا مولانا کیا یہ گا تو ابھی ہمارے یہاں پہلے مغرب عشاء کی نماز ہے پھر مجلس. اور مولانا وہ مغرب کی نماز آپ کو آتی؟ کوشش تو کی تھی میں نے بنے میں سیکھنے کی اور اب تک میں پڑھ رہا ہوں. کہا نہیں وہ نہیں بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں ٹائم کی بڑی پابندی, اتنے منٹ میں نماز ختم کر دینا. دیکھیے آپ ایسا نہ کریں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی پڑھیں اور سبحان اللہ بھی پڑھیں. دیکھیے درود خالی آپ کو ایک ہی دفعہ پڑھنا. دیکھیے قنوت جو ہے وہ 2 جملوں سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے تشہد میں یہ کمی کریں آپ, ایسا نہ ہو کہ آپ تشہد سے پہلے بسم اللہ و باللہ و خیر الاسماء کلھا للہ کہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز کیسی ہوتی ہے, پورے راستے مجھے نماز سکھاتے ہیں. ایسے لوگ میں وہاں بھی نام نہیں لے رہا, لیکن وہ بہرحال دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ہوں. مگر بہرحال یہاں پہ جب میں نے کہا کہ میں نماز کہنے کے نہیں مولانا نماز ہمارے پاس کیسٹ ہے, آڈیو ہے, ویڈیو ہے, DVD ہے, کتابیں ہیں, توضیح ہے, قوت العلام. تو خیر ہم یہ لفظ آئی کہ میری زبان پہ اردو پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو خیر اور ایک ہے انٹرنیٹ ہے, ویب سائٹ ہے, سافٹ ویئر ہے, سب کچھ. کہا پھر کیا مسئلہ؟ کہا کیا کیسے پڑھیں نماز؟ یہاں گرمی بہت ہے آپ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا تو ہمیں پسینہ آتا تو آنے دیجیے. کہا کہ نہیں یہ جو ہے کہ پسینہ آنے سے وضو ٹوٹ جاتا. ابھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں ہمارا وضو ٹوٹ گیا, دوڑ کے گئے دوبارہ وضو کر کے آئے, دوسری دفعہ اللہ ہو کہا اور وضو ٹوٹ گیا. میں نے کہا یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے سنا؟ ہم تو پتا نہیں کب اپنے بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ خالی پسینہ آنے سے وضو ٹوٹ جایا کرتا. چنانچہ نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے ان لوگوں کا اور نماز نہیں پڑھ. یہ کوئی میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں, میری بہت ساری مثالوں کو لوگ مذاق سمجھتے ہیں. یہ حقیقی بات ہے پورے علاقے کے تمام مومنین مرد اور عورتوں کی. میں نے پھر ایک اندازہ لگایا کہ مسئلہ چلا کہاں سے ہوگا اور یہاں تک کیسے پہنچا. اب بچپنے میں نے بھی اپنے بزرگوں کی بہت ڈانٹ برداشت کی اور بہت مار بھی کھائی تھی. خیر میرے والد کا انتقال تو جب ہوا تو میں بہت چھوٹا تھا, لیکن جو میرا بچپنا محلے کے ہر بزرگ کو محلے کے ہر بچے پہ پورا اختیار ہوتا. جہاں سے 2-4 جمائے اور اگر اپنے گھر شکایت کی تو گھر والوں نے 2 اور لگا, بڑے کی شکایت کر دی. تو آج کے بچوں کو تو یقین ہی نہیں آئے گا. تو پڑھنے جاتے تھے تو کہا جاتا تھا اے استاد گوشت آپ کا, ہڈیاں ہماری, خالی ہڈیاں بچا دیجیے گا. تو خیر خلاصہ یہ ہے کس بات پر, اس بات پر جب بڑا ہوا تو پتا چلا کہ تو بالکل الٹا مسئلہ. پانی پی رہے کھڑے ہو کے پانی پیا, ڈانٹ پڑی. کتنے گستاخ بدتمیز پانی پینے کے آداب نہیں پتا, پانی بیٹھ کے پیا جاتا اور ہم بھی مان لیتے, لیکن پھر کھڑے ہو کے پانی پی. اب جب بالغ ہوئے اور آغاز کوئی کی توضیح مسائل کھولی اور آغاز سستانی کی کتاب پڑھی اور مراجع کی کتاب, وہاں پہ یہ لکھا نظر آیا کہ آداب اور مستحبات میں یہ ہے کہ دن کے وقت آدمی کھڑے ہو کے پانی پی. یہ اتنے سال جو ہماری پٹائی ہوتی رہی اور ہم نے تماچے اور مکے اور بزرگوں کی ڈانٹ کھائی, وہ کہاں سے آئی؟ دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ عالم کو چھوڑنے اور عالم کے بغیر مدرسہ, عالم کے بغیر مسجد, عالم کے بغیر امام باڑہ, عالم کے بغیر دین, اس کا یہ نتیجہ ہے. لیکن شہزادی کونین کی زندگی کی جو سب سے بڑی فضیلت, میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ شہزادی کا نام آپ کسی کے سامنے لیجیے, مومن کے ساتھ حجاب ذہن میں آئے, فاقے ذہن میں آئی, باپ کی خدمت ذہن میں آئی, اولاد کی تربیت ذہن میں آئی, شوہر کے ساتھ برابر سے معاونت ذہن میں آئی, صبر ذہن میں آئے گا, شکر ذہن میں آئے گا. یہ ساری چیزیں وہ کہ تبادر ذہنی ہوتا. فاطمہ کا نام لیا حجاب, فاطمہ کا نام لیا عبادت, فاطمہ کا نام لیا گھر کے واقع, لیکن فاطمہ کا نام لیا علم نہیں آتا ذہن. ہاں مولا کا نام لیجیے, علم اور شجاعت. جبکہ علم سیدہ اتنی بڑی حقیقت ہے جس میں بہت بات ہو چکی, اور یہی علم ہے کہ جو ایمان کی سب سے بڑی اس پر بھی بات ہو چکی. یہ تو صرف 2 جملے میں نے عرض کیے موضوع کا ربط ملا لیں گے.
اب آئیے چوتھے امام کے حوالے سے بات، یہ تیاری ہے زمانے کے امام. چوتھا امام سب سے زیادہ امام زمانہ کو یاد کروایا یہ جملہ میں نے کیوں کہہ دیا، کیسے کہہ دیا، کس دلیل سے کہہ دیا، کس کانٹیکسٹ میں کہہ دیا. اب آپ خود بتائیے، جب کربلا کا واقعہ ہو گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالکل آدمی کا دل اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے. کتاب میں پڑھنے کی ضرورت بھی پہلے نہیں ہوتی، بعد میں پڑھے. کربلا کا واقعہ ہو، چوتھے امام کو اللہ نے کربلا کے 35 سال بعد تک کی ایک زندگی، 35 سال بہت بڑی مدت. 35 سال میں بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں، جوان رخصت ہو جاتے ہیں، ایک نہیں 2 نسلیں بدل جاتی ہیں. یعنی چوتھے امام کی امامت جب شروع ہوئی، اس وقت جوان تھے، ان کے پوتے چوتھے امام کے زمانے کے اندر خود سنبھل چکے تھے. جسے سوشیالوجی میں کہا جاتا ہے کہ ٹرن اوور ہوتا ہے جنریشن کا. 22 سال میں، 20 سال، 35 سال میں 2 جنریشن. اب یہ سارے کے سارے تو وہ نہیں تھے نا جو کربلا میں حسین کی آواز سن کر بھی آنے کو تیار نہیں تھے. ان میں سے بہت سے تو کربلا میں پیدا ہی نہیں ہوئے. آج آپ پیدا ہوئے اتنے سالوں بعد کربلا سنتے ہیں، دل چاہتا ہے نا کاش میں آقا کے ساتھ ہوگا. اور جو کربلا کے 5 سال بعد پیدا ہوا، جب وہ 20 سال کا جوان ہوا، اس کے دل میں خواہش کاش میں کربلا میں حسین کے ساتھ ہو. اور بہت سے ایسے تھے جو کربلا میں تھے لیکن بہت چھوٹے بچے. اب یہ سب کہاں جائیں گے؟ انہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کا وارث، کربلا کا محافظ، کربلا کا مبلغ چوتھا امام موجود ہے. جاتے ہیں اور کہتے ہیں فرزند رسول. کربلا کے وقت ہم بہت چھوٹے یا پیدا ہی نہیں ہوئے. اب آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم بڑی جہاد کربلا کرنا چاہتے ہیں اور کربلا کا انتقام لینا چاہتے ہیں. یہ ایک لفظ ہے. اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ان دونوں کے فرق کو سمجھاؤں. کوئی کربلا کا بدلہ لینا، ریونج. ہم نہیں اگر ہوتے تو اس وقت ہم تلوار سونپ کے کربلا پہنچ جاتے، لیکن اب اجازت دی. امام ایک ہی جواب دیتے تھے. اور دیکھیں یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. آج جب لوگ تڑپ اٹھتے اس وقت تو بالکل تازہ تازہ واقعہ. امام نے کہا کربلا کا انتقام تو میرا بیٹا ہی آ کے لے گا. یہ جو جملہ امام فرما دیتے، زمانے کے امام کے بارے میں تڑپ خود بخود دلوں میں پیدا ہو جاتی. کربلا یاد کیا اور امام کا ذکر، زمانے کے امام کا ذکر ہو. شہزادی تیاری کرا رہی ہے امام زمانہ کے لیے. چوتھا امام امام زمانہ کے لیے وہ تڑپ دلوں میں پیدا کر رہا. مومن کے لیے آج بھی کربلا سب سے اہم چیز ہے. چنانچہ جو سارا سال آپ کو نظر نہیں آئے گا، عاشور کے دن وہ بھی نظر آ جائے گا. اللہ کو نہیں مانتا لیکن کربلا کو مانتا، رسول کی رسالت کو نہیں مانتا، کربلا کو مانتا. تو اب یہ جو ایک جذبہ ہے مومن کے اندر، جس کی وجہ سے جب کربلا کا رشتہ چوتھے امام نے امام زمانہ سے ملایا اور تڑپ پیدا ہوئی، بولا پھر وہ جلدی سے امام زمانہ آ جائے تاکہ ہم اس کے ساتھ چلیں. اور کربلا کا انتقام، دادی تیاری کرا رہی ہے، پوتا زمانے کے امام کی تڑپ دلوں میں پیدا کر رہا. مگر یہ وہ جملہ تھا جو تیسری تقریر کا ادھورا جملہ تھا اور آج آخری تقریر میں اسے مکمل کر رہا، کیونکہ تیسری تقریر کی شہزادی نے کس طرح سے امام زمانہ کے لیے تیاری کروائی. اور پھر ہم اپنے اس آخری جملے پہ آتے ہیں جس کے بعد 2-3 ایسی باتیں بیان کرنا ہے جو شہزادی اور سجاد کی زندگی میں مشترک، سملر، میچنگ، لیکن وہ مسائل سے متعلق. اب شہزادی کون ہے؟ امام زمانہ کے حوالے سے جو تیاری بھی کروا رہی، اس میں اہم ترین بات مولا کا وہ جملہ کہ نعم العون للعبادہ، میری بہترین مددگار زہرا. اور کل جو مصائب آپ نے سنے، ابھی میں منزل مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں، نعم العون للعبادہ. اور اس کے بعد کل جو مصائب آپ نے سنے، علی قبر سیدہ پہ پہنچے،
اور کمر پکڑ کے کہہ رہے ہیں الآن ان کا سرا. آج رسول کی بیٹی دنیا سے نہیں گئی، علی کی کمر ٹوٹ گئی. علی جیسا مشکل کشائے عالم، ہر ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا، ہر پریشان حال کی پریشانی سننے والا، ہر خوفزدہ کے لیے امید. نام علی ہے. اور علی کہہ رہے ہیں کہ میرا سہارا ذات فاطمہ تھا. اور ایسا سکون فاطمہ کی وجہ سے علی کے گھر میں آیا کہ سورہ روم کی یہ آیت کہ ہم نے تو بیویوں کو بنایا اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں سکون پہنچا. یہ آیت اگر سب سے بہترین کسی پہ اتر رہی ہے تو ذات سیدہ اس کا اطلاع. مگر یہ دیکھتے ہوئے کہ آخری مجلس ہے، یعنی اس ایام فاطمیہ کے سلسلے، اس آیت میں دو باتیں اور بتائی گئی. اب یہ سکون کے حوالے سے بھی ہم کافی بات کر چکے ہیں. ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہماری خواتین، ہمارے گھروں میں جو بیویاں، ان سب کا فریضہ یہ بنتا ہے پہلے کہ وہ گھروں میں سکون پہنچائے. یہی وجہ کہ بہت سارے مجتہدین، آپ کس کی تقریر کرتے ہیں ان کا فتویٰ کیا ہے وہ مولانا محترم بتائیں، لیکن ایک جنرل بات، بہت سارے مجتہدین عورت کی سنت عبادت پہ پابندی لگاتے ہیں. اگر اس کی وجہ سے گھر کا سکون ختم ہو رہا، بھائی واجبات میں تو کسی کی بات نہیں چلے گی. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اگر کسی کا باپ کہتا ہے کہ داڑھی بنواؤ، باپ کا احترام اپنی جگہ یہ بات نہیں مانے. اگر کسی کی ماں کہتی ہے بیٹی سے حجاب اتارو، ماں کا احترام اپنی جگہ پہ یہ بات تو نہیں مانے. لیکن واجبات کے بعد جو مرحلہ آتا، اب عورت سنت روزہ رکھ سکتی ہے کہ نہیں رکھ سکتی؟ عورت زیارت پہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ عورت عمرہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ جو عورت ایک حج کر چکی ہے دوسرے حج پہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ جس پہ حج ہی واجب نہیں ہوا وہ پہلے حج پر بھی جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ عورت کا دل چاہ رہا ہے کہ چوتھے امام کے حالات میں میں بھی آج 100 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤں، کیا یہ انجام دے سکتی ہے کہ نہیں؟ رائے خدا میں خیرات کر سکتی ہے کہ نہیں؟ جب تک کہ شوہر کی اجازت ان سب میں نہ ہو. آپ کو کثیر تعداد مجتہدین کے فتوے ملیں گے. مجتہدین کے فتوے کے حوالے سے دو باتیں اور یہاں پہ عرض کریں. کچھ باتیں تو 6 دنوں میں آئی. سیرت معصومین کے حوالے سے ایک پیغام آپ نے سنا تھا، بہت اہم تھا، تو کل بھی آیا اور اس سے پہلے. امام معصوم کا کوئی واقعہ سننے کے فوراً بعد عمل نہیں کرتا، پہلے اس کی تفصیلات پوچھنا، اور خاص طور پہ رسول کی زندگی کے واقعات. اگر مدینے میں پیغمبر کی ہجرت کے موقع پر مدینے کی بچیاں فرض کیجیے گانا بھی گا رہی تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ اسلام میں گانا حرام. جب تک کہ پیغمبر کی زندگی کے آخری دن تک کے سارے فرمان جمع نہ کر. ہو سکتا ہے اس دن پابندی نہ لگائی اور بعد میں آ گئی شراب میں جیسے ہوا تو خیر. اسی طرح کل میں نے ایک واقعہ پڑھا، وہ مولا کی نقل کر رہا ہے اور مولا اسے ڈانٹ رہے ہیں، اے شیطان کے راستے میں چلنے والی. یہ تو کل باتیں آ گئی. مجتہد کے فتوے کے حوالے سے بہت مختصر 2 باتیں بیان کرتا اگر کہ مولانا کے ہوتے ہوئے یہ بیان شاید تحصیل حاصل اور شاید اس سے بڑھ کے جرأت اور جسارت. 2 چھوٹے جملے. نمبر 1، مجلس میں جب آپ کوئی فقہی مسئلہ سنیں، بیان کرنے والا کتنا ہی بڑا عالم اور قابل بھروسہ خطیب کیوں نہ ہو، کہ آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی میں غلط مسئلہ نہیں بتا رہا، تب بھی جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کے مرجع بھی یہی ہے، ہو سکتا ہے بیان کرنے والا کسی اور کی تقلید میں، وہ کسی اور کا مسئلہ بتا رہا ہے تو صحیح بتا رہا ہے، لیکن آپ کے لیے سننا ہے، اس سے پیغام ملتا کہ اسلام میں یہ بھی اچھی ہے، لیکن مقام عمل. اور دوسری بات، آج میرا ارادہ تھا لیکن اب کیا کروں، وقت ہاتھ سے نکل گیا، کہ مجتہدین کے واقعات جب سنیے گا تو ہمیشہ آج کے مرجع کے فتوے کو اس واقعے کے اوپر استعمال مت کیجیے گا. مثلا آپ نے یہ سنا
مرحوم آقا خود کہ گھر کی عورت یہ بطور مثال کر چہرہ کھلا نظر آیا کا فوراً چہرہ چھپا. آپ نے کہا جی چہرہ چھپانا تو اسلام میں ہے ہی. یا آپ آغا سیستانی کا فتویٰ پڑھ رہے کہ چہرہ چھپانا نہیں. جس مرجے کا واقعہ اس کے لیے اس کا فتویٰ چلے گا. ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں کہ ہم نے مقدس سے بیڑی کا واقعہ پڑھا کہ اگر ایک لفافہ مل گیا تو وہ پیدل چل. ہم نے کہا کہ مرجے تو کچھ اور کہتا نہیں. اگر اتنا بھی ہم کہتے تو بہت غریب ہے. ہم کہتے توضیح میں تو کچھ اور لکھا. آپ آغا سیستانی کی توضیح مقدس سے بیڑی پہ استعمال نہیں کر سکتے. اور آپ آغا کوئی کی توضیح کو آغا بروجردی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یہ اس لیے میں نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو مجتہدین کے واقعات بہت پڑھتا ہوں. اور پھر مجھے ایسے بہت سارے نوجوان ملتے جو آغا سیستانی کی توضیح کھول کے بتاتے جو واقعہ آپ نے پڑھا اس میں تو کچھ اور لکھا. اور میں مجتہدین کے واقعے بہت زیادہ کیوں پڑھتا ہوں اس کی بھی ایک چھوٹی وجہ سمجھ. جب میں امام معصوم کا واقعہ پڑھا لوگوں نے کہا واہ والا کیا واقعہ پڑھا, ایمان تازہ ہو. لیکن آپ نے تو کچھ نہیں پڑھا, ہم تو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. ہم خوش ہو گئے. بھئی ہم نے پڑھا کہ امام معصوم روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں. مومن نے کہا آپ نے ایمان تازہ کر دیا, لیکن ہمیں معلوم تھا ہم تو اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. اگر آپ اس سے زیادہ جانتے تو آپ نماز قضا کیوں کر رہے؟ ارے مولانا کیا مذاق کرتے, وہ امام ہیں, ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے برابر بھی نہیں. وہ نماز پڑھ گئے, ہم کیسے نماز پڑھ سکتے؟ کون آپ سے کہہ رہا 1000 رکعت پڑھے, آپ 70 تو پڑھ لیجیے نا. یہ کہاں سے نتیجہ نکلا کہ اگر وہ امام ہے تو ہم 0/0. ہم نے شہزادی کے حجاب کی کیفیت بتا دی. تاریخی شب میں جنازہ اٹھنا اور مباہلے کے میدان میں اس طرح جانا کہ رسالت اور امامت پردہ بچاتی ہوئی جا رہی ہے. لوگوں نے کہا واہ مولانا, پھر آپ نے ایمان تازہ کر دیا, لیکن ہم کو اس سے زیادہ پتا ہے شہزادی کا حجاب. پھر آپ کے گھر کی یہ ساری عورتیں بے پردہ کیوں نکل رہی؟ ارے مولانا مذاق کرتے, کہاں شہزادی, کہاں ہماری بیوی, کہاں ہماری بیٹی, آپ بھی کس کو کس سے ملا رہے؟ میں نے کہا میں ملا رہا ہوں کہ آپ یہ کہاں سے نتیجہ نکلا کہ اگر 100 میں 100 پہ عمل نہیں کر سکتے تو 0 میں چلے جاؤ. ارے جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تو عمل کرو. یا بڑے سے بڑا واقعہ پڑ جائیے امام کا. مومن کے پاس بنا بنایا ایک بہانہ اور ایکسکیوز موجود ہے. وہ امام سے جو بھی کرے کم ہے, ہم تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں, اس لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تب مجبور ہے. کبھی اصحاب امام کے واقعات پڑھنا پڑتے ہیں کہ سلمان فارسی یا ابو بصیر اسدی کوفی, یہ تو نہیں تھے نا معصوم, انہیں دیکھو. اور کبھی مراجع اور علماء کے واقعات پڑھنا پڑتے ہیں کہ امام کی بات چھوڑو, یہ تو ہمارے اور آپ کی طرح کے عام انسان سے عام گھروں میں پیدا ہوا ہے, ایسے ہی بن کے دکھا دو. تو اب اس کے اندر کبھی یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ بیچ میں ایک بات تو آ گئی جی, اصل جو بات میں عرض کر رہا شہزادی کون ہے کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ذرا سی, کیونکہ وقت بہت کم ہے, آدھی رات کو میری فلائٹ ہے, مجھے موضوع کو مکمل بھی کرنا ہے اور یہ خوف بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو باتیں پہلے نامکمل ہیں وہی مکمل نہ ہو, کوئی نئی بات نہ چھیڑ دوں. تو خلاصہ یہ کہ سنو, فاطمہ زہرا کی سیرت کا اہم ترین پہلو جو عورت کا مقصد ہے. چنانچہ عبادتیں بھی اگر وہ اللہ کی کرے تو کئی عبادتوں پہ پابندی نہیں کر سکتی یہ عبادت جب تک کہ شوہر سے اجازت نہ لے. اس میں نذر و قسم اور منتیں بھی آ جاتی ہیں. ہماری عورتیں منتیں بہت مانتی ہیں. جہاں کوئی مسئلہ ہوا چھٹ سے منت مان, منت اچھی تھی, لیکن پہلے دیکھ لو تمہارا مرضی, کیا شوہر کی اجازت کے بغیر اس منت کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بعض تو بڑی اہم منتیں ہوتی ہیں. حج پر جانے والا اگر میقات نہ جا سکے تو منت کر کے اپنے شہر سے احرام پہن سکتا ہے, لیکن اصول وہی ہے کہ بیوی کو پہلے شوہر سے اجازت دینا. کیوں؟ گھر کا سکون. یعنی اب میں بہت بدتمیزی والا جملہ کہہ رہا ہوں. مولانا محترم حجت الاسلام مولانا عاشق جعفری صاحب بعد میں اس کی اصلاح کر دیں گے کہ وہ نمازیں بھی اللہ کو نہیں چاہیے جو گھر کے سکون کو دبا کر رہی. اس کا مطلب واجب نمازوں کی بات نہیں ہو رہی, اس کا مطلب بیٹے کی نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے جو باپ کو غصہ دلاتی ہے. خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. مگر قرآن نے اس کے علاوہ بھی 2 باتیں بتائیں
کہ شادی کے اس رشتے کا ایک مقصد ہے رحمت، بلکہ اگر غور کر تو گویا ایک سوال کا جواب ہے. خدا بندہ تو نے کہا کہ ہم نے عورت کو اس لیے بنایا بیوی کے طور پر تاکہ سکون آئے. سکون کیسے آئے؟ خود عورت پوچھے. خدا بندہ مجھے سکون کے لیے بنایا، میں سکون کیسے پہنچاؤں؟ یہاں پہ اکثر ایک جملہ میں اور کہتا ہوں جس میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے تو گھنٹے کی کیا منٹ کی بھی گنجائش نہیں. لیکن ایک جملہ، دنیا سکون تلاش کرتی ہے گانے بجانے. کیوں لوگ سنتے ہیں گانے؟ مطلب بڑا مزہ آتا ہے، وہ سکون ملتا. اب ایک جملہ کہوں گا تو آپ کہیں گے پھر مولانا جھوٹ بولے. نیو یارک میں مجھے ایک ایسا نوجوان بھی ملا کہ میں سمجھا وہ میرا مذہب اڑا رہا. بعد میں اس کے دوستوں نے کہا نہیں مولانا بالکل ٹھیک کہہ رہا. وہ آ کے کہتا ہے مولانا مجھے نماز کی مجھے گانے کی ایسی عادت ہے کہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ساتھ میں بیک گراؤنڈ میوزک نہ بج رہا. میں یہی سمجھا کہ میرا مذاق اڑا. میں بہت زیادہ گانے کے خلاف مجلسیں پڑھتا ہوں، یہ مذاق اڑانے آتے ہیں. دوستوں نے کہا نہیں صحیح ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس میں سکون ہے. لوگ شراب پیتے ہیں تو بہت سے لوگ اسی لیے پیتے ہیں کہ ان کے حساب سے اس میں سکون ملتا. یا پاکستان میں جو چرس و بھنگ و نشے والی چیز ہے، سکون ملتا. نوجوان سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بے پردہ عورتوں کو دیکھ کے آنکھیں سینکتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس میں سکون ملتا. بہت سارے لوگ دن بھر گناہ کرنے کے بعد شام کو گھر آ کے ڈشنٹینا اٹھا کے ایک بار پھر گناہ. وہ جو ایک روایت میں نے آدھی پڑھی تھی کہ فرشتے روتے بھی ہیں، فرشتے ہنستے بھی ہیں. رونے والی بات پہلی مجلس میں آئی تھی، ہنسنے والی بات آخری مجلس میں سنی. رسول نے کہا کہ جبرائیل فرشتے کب ہنستے؟ کہا کہ ایک آدمی نے سارا دن گھر سے باہر گناہ کی، اب شام ہو گھر آئے، نہا دھو کے ہم تو آرام کرنا چاہیے. واپس گھر میں آنے کے بعد پھر گناہوں کا سلسلہ شروع. دکان میں بیٹھ کے چیٹنگ کی، جاب کے اندر جھوٹ بولا، سارا دن مارکیٹ کے اندر حرام کرتا رہا، اتنے گناہ کی. اب گھر آیا، نہایا دھویا، کپڑے بدلے، کھانا وانا کھایا، اتنی شیطینہ اٹھا کے دوبارہ گناہ ہوگا. فرشتے ہنستے کہ بھائی کتنے گناہ کرنے ہیں، دن بھر گناہ کر کے بھی پیٹ نہیں بھرا، جب رات بھر بھی گناہ کرنے کا ارادہ نہیں. سکون ملتا. مولانا سارے دن کی تھکن اتر جاتی ہے جب آدھا گھنٹہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں. قرآن کہتا ہے بالکل غلط. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اور بیویاں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں تاکہ تمہارے گھروں میں سکون لے گیا. تم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو سکون. ایک صاحب سڑک کے باہر بہت لائٹنگ ہوتی ہے نا، وہاں بیٹھ کے کچھ چیزیں تلاش کر رہے، ڈھونڈ رہے. لوگوں نے کہا کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا میرے کچھ پیسے اور بیوی کا تھوڑا سا سونا اور کوئی اور قیمتی دستاویز گر گئے. تو بتائیے کہاں گر گئے؟ ہم آپ کی مدد کریں. کہا نہیں، وہ تو گھر کے اندر گرے. جب گھر میں گرے تو یہاں سڑک کے اوپر کیا ڈھونڈ رہے؟ کہا گھر میں اندھیرا بہت ہے، وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، یہ روشنی بہت ہے. میں نے کہا یہاں آ کے ڈھونڈو. ویسے الٹی کھوپڑی کے لوگ ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں. سکون گانے میں نہیں ملتا ہے، سکون شراب میں نہیں ملتا ہے، سکون رزق حرام میں نہیں ملتا، سکون ڈشینٹینا میں نہیں ملتا. سکون ملے گا یا ذکر خدا میں ملے گا، یا ذکر خدا یاد دلانے والی شریک حیات میں ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کے بعد اگر خود عورت بھی یہ سوال کر لے کہ خدا بندہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بناؤں تو کیا کروں؟ تو اشارتاً اس آیت میں ایک بات آ گئی کہ اللہ نے اس رشتے میں رحمت رکھی. تم اپنے گھر میں رحمت لے کے آؤ. رحمت کیسے لائی جاتی؟ اب وہ چند حدیثیں جو بہت مشہور ہیں، اس لیے میں جلدی جلدی پڑھ کے مسائل کی منزل پہ آ رہا. ایک سلسلہ ہے حدیثوں کا، اور بات کو سمجھانے کے لیے روایتوں میں لفظ ایسا آیا. کیا لفظ آیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب گھر بنایا ہے سکون اور رحمت کے لیے، اور ایک لسٹ ہم کو دے دی معصومین نے کہ یہ چیزیں تمہارے گھر میں آئیں گی تو رحمت نہیں آئے گی. 2 + 2 4 کی طرح دونوں کو ملائیے. اگر اپنے گھروں میں سکون اور رحمت لانا ہے تو ان چیزوں کو گھر سے نکالے. اور اس میں سب سے زیادہ اہم حصہ عورت کا. اب بہت مشہور چیز ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. چاہے وہ مفتی میر محمد میر عباس شستری والا ہی واقعہ کیوں نہ ہو. بہت مشہور واقعہ ہے نا مفتی میر عباس شستری کا.
سرکار ناصر ملت کے استاد، سرکار نجم الملت کے خصوص، بر صغیر ہند و پاک کے عظیم ترین علماء اور مجتہدین میں سے ریل میں سفر کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بہت ہی مقدس انسان اسی ڈبے میں ساتھ میں، واقعاً چہرے سے، انداز سے، ہر کس سے لگا بڑا مقدس، مگر ساتھ میں کتا بھی پکڑے ہوئے چل رہا۔ کہا یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دو ایسی چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی۔ ایک صاحب کے گھر میں کتا پلا تھا، ہم ملنے گئے، کتا قرانے لگا، دانت وانت نکال کے ایسا وہ دوڑا کے، ہم تو گھبرا کے بھاگے۔ آئیے مولانا کہاں جا رہا؟ میں کہا آپ کا کتا، کہتے کتنی محبت سے تمہیں لا رہا۔ ہم نے کہا سمجھ میں نہیں آتا اس کے اس سرے پہ یقین کرے اس سرے پہ۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا۔ آپ کو یہ کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک طرف اتنا تقدس، دوسری جانب کتے جیسی نجس چیز۔ آج تو میں بھی کتا چل جائے گا، یہ تو 100 سال سے پرانا بات ہے۔ کہا یہ کیوں؟ کہا دیکھیں باقی ساری باتیں صحیح ہے لیکن مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اب ہے ایک بات، آدمی ڈرتا ہے مرنے سے، تو میں نے کتا اس لیے رکھا ہے کہ حدیث سنی ہے کہ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کہ ملک الموت کو روکنے کے لیے کہ جب تک میرے ساتھ کتا ہے اس وقت تک ملک الموت تو نہیں آئے گا میرے پاس۔ تو مفتی صاحب کا جواب بھی یاد ہوگا، آپ کی نہ صحیح کتے کی تو روح قبض کرنے کا بھی آئے گا نا، آپ کے ہاتھ آپ کا بھی کام کر کے چلا جائے گا۔ لیکن خلاصہ یہ کہ اتنی مشہور یہ حدیث جس گھر میں، اچھا یہ حدیث ہر ایک کو معلوم بھی ہے اور اس کو سمجھانے کا مقصد آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا، لیکن بتانا یہ ہے کہ اب دیکھیے ایک ہی کیٹیگری ہے جس گھر کے اندر کوئی نشے والی چیز ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں گانے بجانے کے آلات ہوتے ہیں وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں جوے کے آلات ہوتے ہیں، جو جوے کے آلات ہیں گیمبلنگ کے، اس میں شرط لگا کے کھیلے کے بغیر شرط کے حرام حرام، جو بنا ہی خاص جوے کے لیے، اس کے اندر تاش کی گدی یا کارڈ تو ٹاپ آف دا لسٹ آتے ہیں، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور جس گھر کے اندر کوئی بے حجاب عورت رہتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ مولانا گھر میں آج کل بہت پریشانیاں ہیں، کوئی دعا بتائے۔ مولانا روزی کے اندر مسئلے پیدا ہو رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتائے۔ مولانا جاب کو بڑا خطرہ ہو گیا، کوئی قرآنی آیت بتائے۔ ارے یہ سارا بتا بھی رہے اور آپ آگے اگلے دن کہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، تو کیسے فائدہ ہوگا؟ وہ فرشتہ جو آپ کے لیے روزی لے کے آ رہا ہے، آپ نے اس کو گھر میں آنے کہاں سے دیا؟ چاروں طرف سے تو آپ نے اپنے گھر میں تالے ڈال دیے۔ یا بے پردہ عورت ہے، یا گانے بجانے کے آلات ہے، یا قمار کے اور جوئے کے آلات ہیں، وہ آ رہا ہے، آنے سے روک رہے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کیوں نہیں آئے؟ بھائی وہی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بہت حیران ہوتا ہے، مولانا آپ کی شوگر بہت ہائی جا رہی، دوائی لے رہے ہیں، ساری دوائی لے رہے ہیں، واک کرتے ہیں صبح کو، جی ہاں ڈبل واک کرتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں، انسولین کا لیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ روزانہ 3 کلو گلاب جامن کھا جاتے ہیں، وہ سب پکڑ کے بیٹھتے ہیں۔ آپ انجیکشن لے کے دوا لے کے واک کریں، جب تک کہ گلاب جامن نہیں چھوڑیں گے شوگر کنٹرول نہیں ہوگی۔ تو آپ وہ قرآن پڑھیں گے، سورہ واقعہ پڑھیں گے، رزق کی دعائیں پڑھیں گے، روزی پڑھیں، وہ دینے والا پھر بھی دیتا ہے، لیکن ہم نے تو اپنی حد سے پورا انتظام کر لیا۔ خالی روزی نہیں، بیماری ہے، صحت ہے، اولاد ہے۔ کسی نے کہا مولانا شادی نہیں ہوتی، کوئی اچھا عمل بتا کی، تو ایک سورہ مریم میں مسئلہ، اولاد نہیں ہوتی، سورہ انبیاء کی آیت، حضرت زکریا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ مگر اب آیت دیکھیں جو پہلے دن تلاوت کی گئی، پہلی آیت اللہ نے رحمت قرار دی اس رشتے، چنانچہ عورت کی ذمہ داری ہے اس رحمت کو بچائے اور اپنے گھر سے ہر وہ چیز نکال کے پھینک دے جو رحمت کو روکتی۔ کہ بنیادی طور پہ عورت کی ذمہ داری بنے گی، مرد کا بھی فریضہ، لیکن جب گھر کے مالک کا اس کو قرار دیا گیا، گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے، جوئے کی کوئی چیز گھر میں نہیں آنا چاہیے، اور بے حجابی تو ہونی نہیں چاہیے، نہ بچیوں میں
نہ تقریبات میں، نہ مجالس میں، نہ برتھڈے پارٹی، تب گھر سکون کا گہوارہ بنتا۔ اور پھر وہ گھر والی عورت ایسی ہوتی ہے کہ مشکل کشا کائنات اس کے قبر پہ کمر پکڑ کے کہتا ہے کہ میری کمر ٹوٹ۔ فاطمہ کے نہ ہونے سے علی کی کمر ٹوٹ، لیکن یہ جس علی کا تذکرہ ہو رہا یہ وہ علی ہے کہ جس کے ساتھ فاطمہ نے ساری زندگی گزاری، لیکن جس علی کے حوالے سے آج ہم نے مجلس کے شروع میں بات کی، چوتھا امام بھی تو علی ہے نا۔ اس نے اپنی دادی کے ساتھ منزل مصائب میں بڑے عجیب طریقے سے دیا، یعنی میں جملہ بدل دوں، منزل فضائل میں دادا علی جو ہے، بڑا علی جو ہے وہ شہزادی کے ساتھ، اور منزل مصائب میں جو چھوٹا علی جس کی ولادت کی تاریخ گزری اس لیے بیان، اس نے علی کا ساتھ، اس نے فاطمہ کا ساتھ۔ مولا علی کے بارے میں حدیث نہیں آئی، میں توحید کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، رونے والوں میں فاطمہ ہے اور علی۔ چوتھے امام کے لیے حدیث ہے، جب سے دنیا بنی ہے رونے والے تو 5 ہی گزرے، اور ان میں چوتھے درجے پہ اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا کا ذکر کیا 6 امام، اور اس کے بعد اپنے دادا سجاد کا ذکر کیا۔ یہاں ایک جملہ بھی میں کہتا ہوں کہ دونوں ایک ہی لفظ میں شامل کیا، ان سے زیادہ رونے والا کوئی نہیں گزرا، مگر چوتھا امام جتنا 35 سال میں رویا فاطمہ اتنا 75 دن میں رویا۔ دیکھیں برابر قرار دیا، فاطمہ کا ماتم 75 دن تھا، سجاد کا ماتم 35 سال تھا۔ سجاد کا ماتم تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے، سوچئے فاطمہ کتنا روئی ہو، یہ 75 دن میں کتنا ماتم فاطمہ نے کیا ہو۔ منزل مصائب میں 2 چھوٹے سے واقعات اور سن لیجیے، اور اسی پہ آج کی مجلس ختم۔ یہ مسائل بھی دوسری منزل، رونے کی حد تک دوسری منزل۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ شہزادی جب مدینے میں فاطمہ کے ماتم پر پابندی لگی، روزانہ صبح ماتم کے لیے مدینے سے باہر چلی جاتی، سارا دن ماتم کرتی ہیں، سورج ڈوبنے کے بعد واپس مدینے آتی۔ آج بھی وہ جگہ مدینہ منورہ کے اندر موجود ہے۔ کھجور کا درخت ہے جس کے سائے میں بیٹھ کے شہزادی پورا دن اپنے بابا کا ماتم کرتی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی مجلس ہے، مگر ایسی مجلس آپ نے کبھی نہ سوچی ہوگی، نہ دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی۔ مجلس پڑھنے والی ایک معصومہ ہے، مجلس سننے والے 2 معصوم امام۔ عجیب مجلس ہے، پڑھنے والا بھی معصوم، سننے والا بھی معصوم۔ اور اگرچہ مجھے نہیں پتا کہ فاطمہ سارا دن کیا پڑھتی ہیں، لیکن اتنا یقین ہے کہ اس مجلس میں اپنا لکھا ہوا لوحہ تو ضرور پڑھتی ہوں۔ صبح علیہ مصائب لوحنا صبح علیہ میں سرنا لیالیا، سارا دن فاطمہ کا ماتم جاری۔ ایک دن جب شام کو فاطمہ حجرے میں داخل ہوئی، مولا نے دیکھا فاطمہ کا سارا جسم، چہرے کی کھال جلی بھی نظر آ رہی ہے، جلی۔ گھبرا کے پوچھا یہ کیا ہوا؟ کہا آج وہ درخت کاٹ کے پھینک دیا، جس کے سائے میں بیٹھ کے میں ماتم کرتی تھی، وہ درخت کاٹ کے پھینک دیا گیا۔ آج رسول کی بیٹی نے سارا دن جلتی ریتی پر جلتے سورج کے نیچے اپنے بابا کا ماتم کیا۔ مدینے کی آگ کی طرح سے جلانے والی گرمی اور آگ کی طرح سے جھلسا دینے والا سورج، مولا نے سلمان کے ساتھ مل کے دنیا کا پہلا امام باڑہ بیت الحزن بنایا۔ مگر تاریخ کا فیصلہ یہ رہا، جب تک فاطمہ کے بدن میں ذرا سی بھی طاقت رہی، اور عجیب شان سے فاطمہ ماتم کے لیے جاتی، ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں حسین کی انگلی ہوتی ہے، بڑا بیٹا حسن ماں کے ساتھ ساتھ ہے، اسی طرح شام کو واپس آتی۔ میں نے تاریخ اسلام لکھنے والے سے کہا ذرا جلدی سے بتا دیں فاطمہ کی عمر کیا تھی، اس لیے کہ عصا
पीरी की निशानी है, असा बुढ़ापे की निशानी है। फातिमा कितनी ज़ईफ़ा और कितनी बूढ़ी हो चुकी थी कि हाथ में असा 80 साल, 75 साल, 70 साल उम्र क्या थी कि असा लिया। तारीख ने कहा फातिमा सिर्फ 18 साल की थी, फकत 18 साल की रसूल की बेटी, मगर जवानी में ऐसा बूढ़ी हो गई कि बगैर असा के सहारे चल रही। अहले बैत के मसाइब कहीं और नहीं मिलेगी, अगर मिलेंगे तो इसी घर में मिलेगी। आपको कोई और ऐसा नजर आता है तारीख में जो जवानी में बूढ़ा हो गया? एक फातिमा नजर आई तो एक वो नजर आया कि जब हुसैन का लुटा काफिला मदीने वापस आया और हुसैन का छोटा भाई मोहम्मद हनफिया अपने भतीजे सज्जाद की तलाश में चला ताकि पुरसा दे सके, तो चारों तरफ देखा, वापस आने वाले काफिले में 24 साल का जवान सज्जाद कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। चचा ढूंढ ढूंढ के थका जा रहा है, आखिर मजबूरन आगे बढ़ा। एक बहुत ही सही 70 साल का बूढ़ा, सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, चेहरे में झुर्रियां, कमर झुकी हुई, करीब जाता है और कहता है कि ऐ मर्द बुजुर्ग, मैं आपको सहमत नहीं देता, लेकिन कोई और नजर नहीं आ रहा, यही कहीं मेरा जवान भतीजा सज्जाद होगा, तैर के बता दीजिए वो कहाँ। वो कितना सुंदर था। वो बूढ़ा आदमी कहता है चचा अना हबीब इब्नुल हुसैन, अरे मैं ही तो आपका जवान भतीजा सज्जाद। क्या जवानी में बूढ़ी फातिमा या जवानी में बूढ़ा सज्जाद हुआ? अगर कोई शहजादी से पूछे शहजादी आप जवानी में बूढ़ी कैसे हुई, तो शायद कहेंगी मेरे घर का जला दरवाजा देखो, शायद कहेंगी मेरे पहलू में कोड़ा पड़ा, शायद कहेंगी मेरा मोहसिन मारा गया। लेकिन अगर कोई सज्जाद से पूछे सज्जाद आप जवानी में कैसे बूढ़े हुए, और कुछ ना कहेंगे, एक ही लफ्ज कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा। और दादी और पोता मंजिले मसाइल में साथ साथ चल रहे हैं। आगाए दरबंदी की ये रिवायत कितनी मशहूर है, और वो क्या है? वो ये है कि सज्जाद को मदीने में करबला से आने के बाद लोग दावत पे बुलाते हैं, सज्जाद के शागिर्द हैं, सज्जाद के पास पढ़े हुए हैं, कहीं से कहीं पहुंच गए। हर एक का दिल चाहता है हमारा आका हमारे घर आए, हमारा उस्ताद हमारे घर आए, हमारा मुहसिन हमारे घर आए, मगर सज्जाद सबको मना कर देते हैं। एक ज़ोहरी सज्जाद के पास पढ़ के अपनी कौम के इमाम बने, तड़प के आए। और एक मरतबा का मौला मेरे जवान बेटे की शादी है, इस शादी में शरीक हुई है। इमाम ने कहा क्या तुझे नहीं पता करबला के वाक़ये के बाद हमारे घर से शादियों में शिरकत का रवाज ही खत्म हो गया। तड़प के कहा लेकिन मौला जब मेरी शादी हुई थी मैंने आपको बुलाया, आप नहीं आए, मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ मैंने बुलाया, आप नहीं आए, मेरा बेटा शादी के काबिल हुआ, आप नहीं आए, अगर कोई आपको बुलाए तो कैसे बुलाए? आपका सज्जाद का बहुत ही आसान है, मेरे बाबा का जिक्र कर, मेरे बाबा की मजलिस रख, करबला के मसाइल बयान कर, सज्जाद खुद से चल के तेरे पास आएगा। ज़ोहरी ने ऐलान कर दिया मदीने वालों आज मेरे घर में करबला की मजलिस है। मजमा आने लगा, कब से बेचैन था, कब से बेकरार था ये मजमा करबला सुनने के लिए। एक बार लोग आने लगे, जब सारा मजमा गया ज़ोहरी बाहर निकले ताकि सज्जाद को लेके आए। देखा मेरा आका सज्जाद दरवाजे में खड़ा हुआ है। मैं तो आपको लेने जा रहा था, कहा जहाँ मेरे बाबा का जिक्र होता है मुझे बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं जहाँ पे हूँ खुद से आता हूँ। आधे मसाइल हुए क्योंकि खाली सज्जाद नहीं आते, कोई और भी सज्जाद के साथ आता। आधे मसाइल हुए और इस्तेमाल करके ला, ये अकीदे के एतबार से शिया नहीं है। सज्जाद को मिंबर के करीब बिठाया और खतीब ने भी अकबर के मसाइल शुरू कर दिए। अल्लाह वो कोहराम पका हुआ, वो बिक्कत पड़ी, वो घिरिया हुआ, वो मातम हुआ, लोग दीवारों से सर टकरा रहे हैं। मजलिस खत्म हुई, एक एक करके लोग गए। ज़ोहरी सज्जाद के करीब आए लेकिन घबरा गए। जहाँ मैं आका को बिठा के गया था वहाँ नजर नहीं आ रहे, मिंबर के करीब नहीं है। अब ढूंढते हुए चले मेरा आका कहाँ गया, तो देखा जहाँ आने वालों ने जूतियां उतारी थी, जहाँ आने वालों ने जूतियां उतारी थी वहाँ मेरा आका सज्जाद खशी की हालत में है। घबरा गए, पानी लाया गया, पानी छिड़का गया।
چھوٹی نے ہاتھ جوڑے، مولا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ دادی اور پوتے کے حالات مسائل میں ساتھ چل رہے ہیں، مولا آپ یہاں کیسے آ گئے؟ کہا جیسے ہی ذاکر نے کربلا کا ذکر شروع کیا، میرے بابا کے مسائل پڑے، میں نے دیکھا آسمان سے اتر کر میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی ہے اور وہاں بیٹھ رہی ہے جہاں عزاداروں نے چوٹیاں اٹھا رہی تھی، ارے باپ ہاتھ اٹھا کے دعا دے رہی، خدا بندہ یہ میرے لال کے عزادار، انہیں دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور اسی دعائے فاطمہ زہرا 1434 ہجری کے ایام فاطمیہ کی مجالس اختتام کو پہنچاتے، خدا بندہ تجھے حسین کی اس دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کے مصائب اور دعا کا واسطہ، تجھے میرے مظلوم آقا سرکار سید الشہداء کے اس مظلوم وارث اور مظلوم فرزند سید الساجدین کا واسطہ، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں آج ہوئے ہیں، خدا بندہ ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کو اور ان کی اولادوں کو ہر مصیبت، ہر آفت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، خدا بندہ مرتے دم تک ہمیں حسین کے سوا ہمیں اور کوئی غم نہ ملے، ہمیں جو پریشان حال اس مجمع میں خدا بندہ سب کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، انڈیا میں ایک مومن بہت بیمار ہے، ان کے گھر والوں نے خاص کہا خدا بندہ انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہمارے تمام پر ہوں خاص جن کے لیے آج کے سال ثواب کی مجلس ہے، جن کے لیے ابھی فاتحہ پڑھا جائے گا، اور ایک وہ مومنہ جن کا آج انتقال ہوا اور آپ ان کے لیے نماز وحشت پڑھیں گے، خدا بندہ ان سب کو، تمام شہداء ملت و دین کو، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کو آل علین میں جوار فاطمہ اور جوار سید الساجدین سے ملحق فرما، خدا بندہ جس دین کے لیے اتنی قربانی دی اور اتنے مسائل برداشت کیے ہمیں اس دین پہ خود عمل کرنے اور اپنی اولاد کی صحیح دینی تربیت کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے صاحبان ایمان کو، ان کے جان، مال، عزت، ناموس اور اولاد کو ہر ظالم اور ہر دشمن اہل بیت کے شر سے محفوظ فرما، اور دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومی فرزند زہرا، ائمہ کے اور زہرا کے مسائل کا انتقام لینے والے میرے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے اور بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دعا صحت بھی آئی تھی میرے پاس، شاید نام کے ساتھ ہے، تو ایک مومنہ مہرین فاطمہ بہت بیمار ہے، اور جو آپ کو حالات معلوم ہے اس وقت جو شہید ہونے والے ہیں ان کا تو ذکر ہو جاتا ہے فاتحہ کی شکل میں، ہر حادثے میں، ہر واقعے میں، ہر امتحان میں اگر 50 شہید ہوتے ہیں تو 500 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں، تو یہ تمام زخمی ان تمام واقعات کے، اور یہ مہرین فاطمہ خدا بندہ بیماری سید الساجدین کا واسطہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ مہر النساء بنت میر قاسم، آج انڈیا میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو فجر کی نماز تک جب آپ کو موقع ملے 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھ لیجیے گا، مہر النساء، اور اب فاتحہ میں ان کا نام بھی شامل کرتے ہوئے آج کی مجلس کے لیے جو فاتحہ کے نام آئے، مرحوم سید بدر الحسن، مرحوم سبطین مرزا، مرحوم سید مہدی حسن، مرحوم اشرف موسیٰ جواد، مرحوم موسیٰ جواد، مرحوم علی جواد، مرحومہ نرجس شعبان، مرحومہ فاطمہ علی، مرحوم ظہور جمعہ، مرحوم سید غلام عباس جعفری، مرحومہ سیدہ شمیم زہرا جعفری، پرسوں کراچی میں جو شہادت ہوئی شہید علی اصغر راجانی، حاضرین مجلس کے خاندان، ان مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہداء ملت و دین، کل اموات مومنین و مومنات فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ مومنین کرام، آج کی اس مجلس کے اختتام کے ساتھ ہی ایام فاطمیہ کا یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوا۔ ہم تہ دل سے مومنین و مومنات مسجد کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے
जनाब मौलाना साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि वो इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर तशरीफ लाए और उन्होंने यहाँ पर मजालिस से खिताब फरमाया। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं और आपकी सेहत के लिए दुआगो हैं। खुदावंद ताला आपको हमेशा सेहत याब रखे और आपको इंतजाम में रखे। एक दूसरा ऐलान इस हवाले से है।